بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 789 ٹی وی چینل کے ساتھ افضل ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 789 ٹی وی کے معزز ناظرین، سامعین اور عزیز طلباء و طالبات، خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو امتحان انٹرمیڈیٹ سالانہ 2020 جو کہ بوجہ کرونا ملتوی ہو گیا تھا کے رزلٹ اور اس امتحان میں شامل ہونے کے خواہشمند طلباء و طالبات کے پاس فیل ہونے کے بارے تفصیلی معلومات گوش گزار کریں گے۔ محکمہ تعلیم کے فیصلوں اور اعلانات کے مطابق سب سے پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ ایسے امیدواران جو کہ امتحان انٹرمیڈیٹ سالانہ یا ضمنی 2019 میں ایک یا دو مضامین میں فیل ہوئے تھے اور انہوں نے امتحان انٹر سالانہ 2020 میں شرکت کے لیے داخلہ ارسال کیا تھا مگر ان کا امتحان نہ ہو سکا تھا، ایسے تمام امیدواران کو ایوریج پاسنگ مارک دے کر پروموٹ یعنی پاس کر دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ کامرس گروپ کے امیدواران جو کہ 3 مضامین تک فیل تھے ان کو بھی ایوریج پاسنگ مارکس دے کر پاس کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ایسے امیدواران جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ 2019 میں پاس کر لیا تھا اور انٹر پارٹ سیکنڈ 2020 کا امتحان نہ دے سکے تھے ان کو بھی پاس کر دیا گیا ہے۔ یہ کہ ایسے طلباء و طالبات کو 3% مزید اضافہ کے ساتھ مارکس دیے جائیں گے۔ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ ایسے امیدواران جو کہ پارٹ فرسٹ کے طالب علم تھے اور انہوں نے امتحان پارٹ فرسٹ سالانہ 2020 کے لیے داخلہ بھجوایا ہوا تھا ان کو بھی پروموٹ یعنی پاس کر دیا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، محکمہ تعلیم کے ان فیصلوں کی مکمل تفصیل اور ساتھ ہی ڈویژن امپروو کیسز، ری اپیئر کیسز، اسپیشل امتحان انٹرمیڈیٹ میٹرک 2020 رزلٹ کی اشاعت کے بارے مکمل تفصیل پیش کرنے سے پہلے گوش گزار کرتے چلیں کہ اکثر طلباء و طالبات سوال کرتے ہیں جنہوں نے میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحان 2019 یا اس سے قبل شرکت کی تھی اور وہ 1، 2 یا زائد مضامین میں فیل ہو چکے تھے کہ وہ بھی پاس ہو چکے ہیں، تو یہ وضاحت کر دیں کہ محکمہ تعلیم کی طرف سے یہ پالیسی، رعایات اور فارمولے صرف اور صرف ایسے طلباء و طالبات کے لیے ہیں جنہوں نے امتحان میٹرک یا انٹرمیڈیٹ سالانہ 2020 کے لیے داخلہ فارم اور فیس وغیرہ پنجاب کے کسی بھی تعلیمی بورڈ میں جمع کروائی تھی، تو یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب آپ کو معلومات کے لیے تفصیل پیش ہے، آپ کی معلومات کے لیے تفصیل پیش ہے۔ نمبر 1، ایسے طلباء و طالبات جنہوں نے امتحان انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ سالانہ 2020 کے لیے پنجاب کے کسی بھی تعلیمی بورڈ میں داخلہ بھجوایا ہوا تھا ان سب کو پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ ایسے امیدواران کو اب امتحان انٹرمیڈیٹ سالانہ 2021 میں صرف پارٹ سیکنڈ یعنی 12ویں جماعت کا امتحان دینا ہوگا۔ اس طرح ایسے امیدواران پارٹ سیکنڈ میں جتنے بھی مارکس حاصل کریں گے ان کو اتنے ہی مارکس پارٹ فرسٹ میں بھی دیے جائیں گے۔ جن امیدواران نے پریکٹیکل کے مضامین 2021 میں شرکت کرنی ہوگی ان کا پریکٹیکل کا امتحان حسب سابق ہوگا۔ نمبر 2، ایسے طلباء و طالبات جنہوں نے امتحان پارٹ فرسٹ سالانہ 2019 میں پاس کر لیا تھا اور امتحان انٹرمیڈیٹ سالانہ 2020 میں پارٹ سیکنڈ کے امتحان میں شرکت کرنی تھی مگر امتحان نہ ہو سکا، ان کو پارٹ فرسٹ سالانہ 2019 میں حاصل کردہ مارکس میں 3% اضافہ کے ساتھ پارٹ سیکنڈ میں مارکس ایوارڈ کیے جائیں گے، یعنی ان کو 3% اضافی مارکس دیے جائیں گے۔ مثلا اگر کسی طالب علم نے
پارٹ فرسٹ میں 350 مارک حاصل کیے تھے تو اس 3% کا فارمولہ اس طرح ہوگا. یہ فارمولہ آپ کے سامنے یہ پیش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تھیوری فارمولہ 3% کل مارکس فرسٹ ایئر ضرب 3%، یعنی 3% کو جب ہم کل مارکس فرسٹ ایئر سے ضرب دیں گے تو یہ 3/100، 3% کا مطلب 3/100 ضرب 550 یہ فرسٹ ایئر کے کل مارکس ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح 17% آ جائے گا ہمارے پاس. اب حاصل کردہ مارکس فرسٹ ایئر ڈیوائڈڈ بائی کل مارکس فرسٹ ایئر، یعنی حاصل کردہ مارکس بٹا کل مارکس فرسٹ ایئر ملٹیپلائی فیصد مارکس، جتنے بھی ہمارے پاس یہ جیسے یہ 17% نکلے ہیں، ان کو جب ہم ان سے ضرب دیں گے تو یہ مارکس نکل آئیں گے. تو یہ 17 ملٹیپلائی بائی 350. مثال کے طور پر کسی بچے نے 350 مارکس حاصل کیے ہیں فرسٹ ایئر میں، تو 17 ملٹیپلائی بائی 350 اوور 550، تو اس طریقے سے یہ 11 مارکس آ جائیں گے. تو یہ وہ مارکس ہوں گے جو 350 مارکس حاصل کرنے والے فرسٹ ایئر کے بچے کو اس کی کارکردگی پر 3% مارکس مزید دے کر اس کو سیکنڈ ایئر میں جمع کیا جائے گا. اس طرح 350 جمع 350 یعنی 350 وہ نمبر ہیں جو اس بچے نے 350 نمبر فرسٹ ایئر میں لیے تھے، اور اب 350 اس کے برابر 350 سیکنڈ ایئر میں دیے گئے، اور مزید 3% 11 نمبر مزید اس کو فارمولے کے مطابق دینے پڑیں گے. تو 700 پلس 11 711 مارکس. تو اس طریقے سے اس بچے کو 11 مارکس یعنی 350 جمع 350 700 مارکس، 700 جمع 11 711 مارکس، ٹوٹل 711 مارکس امیدوار کو ایوارڈ کیے جائیں گے. اس فارمولے کے تحت ہر امیدوار اپنے مارکس ٹوٹل کا بآسانی حساب لگا سکتا ہے. اس طرح ایسے طلباء و طالبات کو پریکٹیکل کے مارکس فیصلے کے مطابق پریکٹیکل کے ٹوٹل مارکس کا 50% ہر امیدوار کو دیے جائیں گے. مثلا فزکس، کیمسٹری، بیولوجی کے مارکس ٹوٹل 30 ہوتے ہیں، تو اس کا 50% یعنی 15 مارکس ہر طالب علم کو دیے جائیں گے، اور باقی مارکس کی تقسیم امیدواران کے پارٹ فرسٹ اور پارٹ سیکنڈ کے حاصل کردہ مارکس کے مطابق فارمولے کے تحت دیے جائیں گے. معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، آپ کی سہولت کے لیے پریکٹیکل کے مارکس کا چارٹ آپ کے سامنے پیش ہے تاکہ بآسانی آپ اپنے مارکس کا حساب کر سکیں. تو یہ چارٹ آپ کے سامنے یہ اسکرین پر یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ پارٹ چارٹ جو ہے اس کے مطابق دیکھیں ذرا. سائنس گروپ پریکٹیکل گروپ کے طلباء و طالبات کو درج ذیل فارمولے کے تحت پریکٹیکل کے مارکس دینے کا فیصلہ. یہ مضامین یعنی فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، کمپیوٹر، یہ جو پریکٹیکل والے مضامین ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں یہ پریکٹیکل کے مارکس ہیں، مضمون کے تھیوری میں حاصل کردہ مارکس ہیں، مضمون میں حاصل کردہ مارکس تھیوری کا فیصد، فارمولہ کے مطابق پریکٹیکل کے مارکس جو امیدوار کو دیے جائیں گے، مارکس تھیوری پریکٹیکل یعنی ٹوٹل مارکس. اب اگر کوئی بچہ فزکس میں اپیئر ہوتا ہے تو 15 نمبر تو وہ تھے جو فارمولے کے تحت امیدوار کو 50% کے حساب سے پہلے ہی دیے جا چکے ہیں، اور یہ 15 مارکس ریمیننگ یعنی جس میں سے ہم نے اس بچے کی کارکردگی پر 11ویں اور 12ویں کی کارکردگی پر اس کو ہم نے مارکس دینے ہیں. تو مثال کے طور پر ابھی 11ویں جماعت میں اس بچے نے 45 نمبر حاصل کیے ہیں اور 12ویں جماعت میں بھی اس نے 45 نمبر حاصل کیے ہیں، تو 45 جمع 45 یعنی 90 مارکس ہو گئے. اب چونکہ فزکس کے 170 مارکس ہوتے ہیں تو 90/145 جمع 45 90، 90/170 یعنی 170 میں سے 90 مارکس ہو گئے. اسی طریقے سے جب ہم ان کی پرسنٹیج نکالیں گے 90 اوور 170 ملٹیپلائی بائی 100 یعنی 90/170 ضرب 100 از اکول ٹو 53% اس کے مارکس میں. مطلب ہے جس بچے نے 11ویں اور 12ویں دونوں میں ملا کر 90 مارکس حاصل کیے ہیں تو اس کی 170 میں سے پرسنٹیج 53% 53%
آئے گی۔ اب اس پرسنٹیج کو جب ہم ریمیننگ مارکس، یہ 15 نمبر جو ہیں، جو 15 نمبر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ جب یہ جمع تفریق کریں گے، اس کو ضرب تقسیم ہوگی تو یہ 8 مارکس آ جائیں گے۔ تو یہ 53/100 یعنی 53% اور ضرب 15 8 مارکس۔ اس طریقے سے یہ 15 نمبر تو وہ ہیں جو امیدوار کو پہلے دیے جا چکے ہیں فارمولے کے تحت، اور یہ 90 نمبر وہ ہیں جو بچے نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں دونوں کو ملا کر حاصل کیے تھے، اور یہ اب 8 نمبر وہ ہیں جو فارمولے کے تحت ریمیننگ مارکس 15 میں سے دیے گئے ہیں 50% کے حساب سے۔ تو اس طریقے سے جب ہم ان کو جمع کریں گے تو 113 مارکس، یعنی فزکس میں 90 مارکس لینے والے امیدوار کو ٹوٹل 113 مارکس دیے جائیں گے اس فزکس کے مضمون میں۔ اسی طریقے سے یہ کیمسٹری کا بھی حساب آپ لگا لیں، یہ ہم نے پورا چارٹ کے حساب سے یہ دیکھ لیں، اس کو حساب سے آپ نے حساب لگا لینا ہے اپنا۔ بیالوجی بھی اسی طریقے سے آپ نے اپنا حساب لگا لینا ہے۔ یہ کمپیوٹر ہے، اب کمپیوٹر میں چونکہ 50 مارکس ہوتے ہیں، کمپیوٹر میں 50 مارکس ہوتے ہیں پریکٹیکل کے، تو 50% اس کا 25 مارکس تو اس کو دے دیے گیا، 25 مارکس اس کی ریمیننگ ہے۔ تو اگر اسی طرح 11ویں اور 12ویں میں کوئی بچہ 110 مارکس حاصل کرتا ہے، ان دونوں کو ملا کر 110 مارکس حاصل کرتا ہے، تو چونکہ کمپیوٹر کے تھیوری کے 150 مارکس ہوتے ہیں تو 110/150۔ اب اس کی پرسنٹیج نکالیں گے، 110/150 ضرب 100، تو یہ اس کی پرسنٹیج نکل آئے گی، یعنی 73%۔ جس بچے نے کمپیوٹر میں 110 مارکس حاصل کیے ہیں، گویا اس نے 73% نمبر حاصل کر لیے۔ اب اس 73% کی جب ہم ملٹیپلائی کریں گے 25 ریمیننگ مارکس، یہ جو ریمیننگ مارکس جس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، جب ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو جو وہ مارکس آ جائیں گے جو بچے کو ابھی اس فارمولے کے تحت ہم نے دینے ہیں، جو فارمولے کے تحت اس کو ملیں گے، تو یہ 18 مارکس۔ اب یہ 25 مارکس وہ ہیں جو فارمولے کے تحت پہلے دیے جا چکے ہیں، یہ 110 مارکس وہ ہیں جو اس بچے نے 11ویں اور 12ویں کو ٹوٹل ملا کر حاصل کیے ہیں تھیوری میں، اور 18 مارکس وہ ہیں جو اس بچے کو فارمولے کے لحاظ سے ریمیننگ مارکس 25 میں سے حاصل ہوئے ہیں، 18 مارکس۔ اب جن کو جب جمع کریں گے 153 مارکس، تو یہ بچہ 153 مارکس لے کر پاس ہو جائے گا۔ اس طرح ایسے طلباء و طالبات کو پریکٹیکل کے مارکس فیصلے کے مطابق پریکٹیکل کے ٹوٹل مارکس کا 50% امیدوار کو دیے جائیں گے۔ نمبر 3، ایسے امیدواران جو امتحان سالانہ 2019 میں 1 یا 2 مضامین میں فیل تھے، ان کو پاسنگ مارکس دے کر پاس کر دیا گیا ہے۔ ایسے امیدواران میں اگر کسی کا پریکٹیکل والا مضمون یعنی سبجیکٹ تھا تو ان کو پریکٹیکل کے مارکس بھی تھیوری کے مطابق ایوارڈز ہوں گے۔ نمبر 4، کامرس گروپ۔ کامرس گروپ امتحان انٹرمیڈیٹ سالانہ ضمنی 2019 کے 3 مضامین میں فیل شدہ امیدواران کو بھی ایوریج پاسنگ مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا، تاہم 3 سے زائد مضامین میں فیل شدہ امیدواران کو اسپیشل امتحان میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ نمبر 5، ڈویژن امپروو کیسز۔ یہ ہے جی ڈویژن امپروو کیسز کا جو اہم مسئلہ۔ ایسے امیدواران جو FA FSC یا کامرس گروپ کا امتحان پاس کر چکے ہیں اور اب ڈویژن امپروو کے امتحان سالانہ 2020 میں شرکت کرنا چاہتے تھے، ایسے امیدواران کہ جنہوں نے صرف پارٹ 1 یا پارٹ 2 کے ڈویژن امپروو کا امتحان دینا تھا، تو ایسی صورت میں جس پارٹ کے زیادہ مارکس حاصل کیے ہوں گے وہ مارکس امیدواران کو ایوارڈ کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی امیدوار میتھ میں پارٹ 2 میں مارکس امپروو کرنا چاہتا ہے اور اس کے پارٹ 1 میتھ میں 60 مارکس ہیں اور پارٹ 2 میں 45 مارکس ہیں، تو اس امیدوار کو پارٹ 1 میں حاصل کردہ مارک کے برابر یعنی 60 مارک پارٹ 2 میں بھی دیے جائیں گے۔ اس طرح امیدوار کو پارٹ 1 کے 60 اور پارٹ 2 کے 60 یعنی ٹوٹل مارکس 120 مارکس دیے جائیں گے۔ اس طرح جس پارٹس میں زیادہ مارکس ہوں گے اس کے مطابق دونوں پارٹس میں برابر نمبر دیے جائیں گے۔ نمبر 6،
जिन उम्मीदवारान ने दोनों पार्ट्स पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 इंटरमीडिएट सालाना 2020 में डिवीज़न इम्प्रूव के लिए शिरकत करनी थी, वो स्पेशल इम्तिहान 2020 में शरीक इम्तिहान हो सकते हैं। नंबर 7, ऐसे उम्मीदवारान जो इम्तिहान इंटरमीडिएट सालाना या ज़िमनी 2019 में किसी भी सब्जेक्ट में एब्सेंट थे, अगरचे उनके सिर्फ एक मजमून में भी सप्ली थी, तो ऐसे उम्मीदवारान को प्रोमोट नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारान भी स्पेशल इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। नंबर 8, ऐसे उम्मीदवारान जिन्होंने अपना साबका रिज़ल्ट 2019 वगैरह इग्नोर यानी मुस्तरद करके इम्तिहान सालाना 2020 में शिरकत के लिए दाखिला भिजवाया था, वो भी स्पेशल इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। नंबर 9, ऐसे उम्मीदवारान जो किसी भी वजह से दी गई रियायत या महकमा तालीम के फैसले से मुतमईन ना हैं, वो भी स्पेशल इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। नंबर 10, ऐसे उम्मीदवारान जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का मुकम्मल यानी कंपोजिट इम्तिहान देना था और उन्होंने दाखिला भिजवाया था, वो भी स्पेशल इम्तिहान में शरीक हो सकते हैं। नंबर 11, जिन तुलबा तालबात ने एडिशनल सब्जेक्ट का इम्तिहान देना है और दाखिला भिजवाया था, वो भी इम्तिहान स्पेशल में शिरकत कर सकते हैं। स्पेशल इम्तिहान है क्या? स्पेशल इम्तिहान के बारे में सवाल होते हैं कि स्पेशल इम्तिहान कोई ज़िमनी या सप्ली का इम्तिहान ना है, बल्कि ये इम्तिहान इंटरमीडिएट सालाना 2020 मुलतवी हो जाने की वजह से उसी इम्तिहान का तसलसल है जो सिर्फ ऐसे तुलबा व तालबात के लिए महकमा तालीम की तरफ से खसूसी तौर पर मुनक़िद करवाया जा रहा है, जिन्होंने अपने एडमिशन्स इम्तिहान सालाना 2020 में शिरकत के लिए भिजवाए थे, मगर ऐसे तुलबा तालबात का इम्तिहान बवजह कोविड-19 यानी वबाए कोरोना मुनक़िद न हो सका था। नंबर 13, इम्तिहान इंटरमीडिएट 2020 का रिज़ल्ट उम्मीद है 17 सितंबर 2020 यानी 17 सितंबर 2020 शाम 5 बजे के करीब पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड जिनमें लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, डीजी खान और साहिवाल शामिल हैं, बैक वक्त शाया करेंगे। नंबर 14, इम्तिहान मैट्रिक सालाना 2020 का रिज़ल्ट मुतवक्की है कि 14 सितंबर 2020 बवक्त 10 बजे पंजाब के तमाम 9 बोर्ड तालीमी बोर्ड हैं, पंजाब के तकरीबन बल्कि पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड हैं, बैक वक्त शाया करेंगे। 9 के 9 बोर्ड इंशाअल्लाह बैक वक्त शाया करेंगे। नंबर 15, स्पेशल इम्तिहान सालाना 2020 के लिए मवरखा 17 सितंबर 2020 तक 26 सितंबर 2020 तक अपने अपने मुतअल्लिका तालीमी बोर्ड्स की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 16, स्पेशल इम्तिहान उम्मीद है कि मवरखा 3 अक्टूबर था 15 अक्टूबर 2020 तक मुनक़िद हो जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तुलबा तालबात, आपके गोश गुजार करते चलें कि जो मालूमात इस वक्त तक हमारे इल्म में आई पेश कर दी गई हैं, ताहम इन मालूमात में बदलते हालात वाक़यात वबाए कोरोना की वजह से महकमा तालीम की तरफ से किसी वक्त कोई भी रद्दोबदल हो सकता है या इन मालूमात में कमी बेशी हो सकती है। लिहाजा इस सिलसिले में आप अपने तालीमी बोर्ड से भी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं ताकि दुरुस्ती हो जाए और अबहाम ख़त्म हो जाए। अगर मालूमात अच्छी लगें तो ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ ताकि इम्तिहानात से मुतालिक अपडेट्स आपको फौरी भिजवाई जा सकें और इन मालूमात को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर फरमाएँ। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।